177 سے لے کر 286 تک سورہ بقرہ مکمل کی، اور آج ہم نے سورہ آل عمران وہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 20 تک اس کی تلاوت سماعت کی، اور یہ تیسرا پارہ نصف بن جاتا ہے، یعنی 2 پارے مکمل ہو گئے اور تیسرا پارہ نصف ہم نے سماعت کیا۔ آج 2 آیات ہم نے سماعت کی، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات بیان فرمائے مختصراً عرض یہ ہے۔ سب سے پہلے ابتدا ہوئی آیت نمبر 177 سے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی کا حقیقی تصور بیان فرمایا ہے کہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر کے عبادت کرنا ہی اصل نیکی نہیں ہے، یہ کل نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اس کی رضا کے لیے اللہ کی مخلوق پہ خرچ کیا جائے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاکِینِ۔ اس کے بعد آیت نمبر 178 سے 182 تک ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصاص اور وصیت کے احکامات بیان فرمائے کہ جان کے بدلے جان اور قصاص لینے میں تمہارے لیے حیات اور زندگی اللہ نے رکھی ہے، اور اسی طرح وصیت کے احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے۔ یہاں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 181-82 ان میں جو وصیت کے احکامات بیان فرمائے، یہ تلاوت ان کی ہے حکم کے اعتبار سے یہ منسوخ ہوگی، اور سورہ نساء کی وہ آیات وراثت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کا حصہ طے کر دیا ہے، اس حصے کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 183 سے 87 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان کی فضیلت، روزوں کی فرضیت اور روزوں کے احکامات اور مسائل کا تذکرہ کیا۔ آیت نمبر 190 سے 194 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے دفاعی جنگ اور ظلم کے خاتمے کے لیے جہاد کرنے کا حکم دیا اور اس کی اجازت عطا فرمائی۔ آیت نمبر 196 سے 203 تک ان آیات مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج اور عمرہ کے تفصیلی احکامات بیان فرمائے۔ اس کے بعد آیت کریمہ 204 سے 213 تک چند متفرق مضامین اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے، جس میں مختلف سوالات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گئے۔ آقا علیہ السلام نے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جوابات عطا فرمائے اور حضور نے امت کو تلقین فرمائی۔ آیت نمبر 214 میں اسلام اور اہل حق کے غلبہ کی شرائط اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی کہ سخت آزمائشیں، انفاق، ہجرت اور جہاد۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 220 سے 242 تک ان 22 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیلاً نکاح، ازدواجی زندگی، اعلاء، طلاق، خلع، عدت اور رضاعت کے سارے مسائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیلاً بیان فرمائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 248 سے 252 تک بنی اسرائیل کے لیے حضرت طالوت کا بادشاہ بننا اور تابوت سکینہ کا ان کے لیے واپس آنا، اور طالوت علیہ السلام کا جالوت سے مقابلہ اور اس کو شکست دینا، ان سارے واقعات کا تذکرہ آیت نمبر 248 سے 252 میں ہے۔ اسی طرح پھر آگے متفرق کچھ مضامین ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 258 سے لے کر آگے جو مضمون شروع ہوتا ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام، ان دونوں انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باس بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا جو عقیدہ ہے اس کی وضاحت ان آیات مقدسہ میں ہوئی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو سوال کیا اللہ کی بارگاہ میں، باری تعالیٰ کو کیسے مردوں کو زندگی دیتا ہے، اور حضرت عزیر علیہ السلام نے ایک بستی کو دیکھا جو کھنڈر بن چکی تھی اور پوچھا کہ اللہ اس کو کیسے زندگی عطا کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 سال کی نیند عطا کی، اور ابراہیم علیہ السلام کو سوال کے جواب میں پرندوں کو جمع کرنے، انہیں ذبح کرنے اور ان کا گوشت مکس کر کے مختلف پہاڑوں پر رکھنے کا حکم دیا۔ تو بعض بعد الموت کا مشاہدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کو کروایا۔
اس کے بعد بڑی خوبصورت آیات اور بڑا خوبصورت مضمون، آیت نمبر 261 سے 273 تک، اللہ کی راہ میں کیسے خرچ کرنا ہے۔ اگر ماہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو توفیق عطا کرے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہر ایک کو توفیق عطا فرماتا ہے، رمضان میں آپ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کریں، تو ایک بار یہ آیت نمبر 261 سے 73 تک کا مطالعہ کر لیں۔ 14 آداب اللہ نے بیان کیے کہ میری راہ میں خرچ کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ وہی خرچ کرو جو تمہیں دیا جائے تو تم پسند کرو، اور کسی کو دینے کے بعد اسے تانا یا احسان نہ جتلاؤ اور اپنی نیکی کو ضائع نہ کرو۔ الغرض اللہ نے تفصیلاً 14 آداب بیان کیے کہ میری راہ میں خرچ کرنے کا اسلوب اور طریقہ کار کیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 273 میں راہ حق میں جدوجہد کرنے والے مجاہدین کی خصوصیات و علامات بیان کی کہ اللہ کے یہ وہ بندے جو صبح سے شام تک اللہ کے دین کی جدوجہد کے لیے وقف ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کیا عظمتیں عطا کرتا ہے اور ان کے اندر کیا خصوصیات ہونی چاہیے، یہ علماء کے لیے، اہل علم کے لیے اس کا مطالعہ اشد ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 275 سے 280 تک سود کی حرمت اور اس کی سزا، اس کا تفصیلی ذکر فرمایا، اور پھر پہلے پارے کی آخری آیت، دوسرے سورہ بقرہ کی آخری آیات میں سے ایک طویل آیت کریمہ جس میں قرض کے لین دین، اس کے قواعد اور اس کے لکھنے کا طریقہ کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ جب کسی سے لین دین کرو معاملات کو لکھ لیا کرو، اور یہ طویل آیت کریمہ اس میں اللہ نے تفصیل کے ساتھ لکھنے، گواہ بنانے، معاہدات کو تحریر کرنے کے قوانین اور آداب، اصول اور ضوابط اللہ نے بیان فرمائے۔ اسی طرح ان آیات میں قرض دار سے نرمی کرنے اور رعایت کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کا آغاز ہوتا ہے، اور سورہ آل عمران کی پہلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان و عظمت اور قرآن مجید کی آیات کی اقسام بیان فرمائی، اور قرآن مجید سے فیض لینے کا طریقہ کار و حکمت سمجھائی۔ اور اس کے بعد آیت کریمہ 9 سے 20 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر کا نقشہ دکھاتے ہوئے 2 گروہوں کا موازنہ کروایا۔ ایک وہ جو مال غنیمت کے لیے، دنیا کے نفع کے لیے اور دنیا کے حص کے لیے جنگ کرتے ہیں اور زمین پر فساد پھیلاتے ہیں، اور ایک وہ جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات مقدسہ میں جو آج ہم نے سماعت کی، سورہ بقرہ کی 177 سے 286 تک، اور سورہ آل عمران میں آیت نمبر 1 سے 20 تک جو مضامین بیان کر۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چینل دی لائٹ 92۔ سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔